بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما ذکرنا ظہر الحال فی البول والعذرۃ والمنی فإنها مما لا ينتفع بها وإن استفید منها بعض الفوائد كالتسمید والإحراق كما هو سیرۃ بعض الجساسین من العرب كما يدل علیہ وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجس یوقد علیہ العذرۃ وعظام الموتى ويجسس به المسجد فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهراه بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفتن وما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله فهو تنزيل بعيد۔ دیکھیں یہاں پر جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ روایات میں اور اصحاب کے فتووں میں جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نجس العین سے انتفاعات کسی طرح کے بھی انتفاعات نہیں لے سکتے، تو یعنی انتفاع کو میتے میں یا نجس العین میں انہوں نے حیز منفی میں رکھا۔ تو تھوڑی سی یہ میں جو پہلا مطلب ہے اس کو، جو پچھلا مطلب ہے اس کو ریکال کر رہا ہوں، دوبارہ بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ اسے ایک کنیکشن لگا کے اور پھر جو وہ آج کی بحث کو شروع کیا جا سکے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انتفاع المنفی فی المیتۃ وان کان مطلقا فی حیز النفی، یعنی بطور مطلق تھا کہ کسی طرح کا بھی میتے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو جہاں پر اس کے استفادے مقصود ہوتے ہیں وہاں پر استفادوں کو منع کیا گیا ہے، اور جو دوسرے استفادے سے ہو سکتے ہیں تو وہ تقریباً بے منزلت معدوم ہے۔ تو اب بے منزلت معدوم ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حرمت کو منصرف کر دیں منافع مقصودہ کی طرف، اور جو غیر منافع مقصودہ ہیں جیسے تسمید ہے، احراق ہے، ایقاد ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ جائز ہو جائیں۔ تو انصراف کی بابت سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تسامو عرفی کی بابت سے، ادعا کی بابت سے، یعنی جیسے شرع نے ادعا کیا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو ربا ہے وہ ربا نہیں ہے۔ اگر باپ نے بیٹے سے 1000 روپے لیے تو بیٹے نے 2000 واپس لے لیے تو یہ بھی ربا ہے، لیکن شریعت نے ادعا کیا کہ ربا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی شرع جو وہ تسامو عرفی سے کام لے گا اور کہے گا کہ جیسے آپ نے جو گوشت ہے وہ 700 روپے کلو ہے اور وہ مرغی مر گئی اور وہ مردار کا گوشت ہو گیا، میتا ہو گیا، تو اس کو اگر آپ چیل کبوں کو ڈال رہے ہیں تو یہ اس کا استفادہ نہیں ہے۔ تو تنزیلا لہا منزلۃ المعدوم العرفی، یہ تسامو کی بابت سے ہے، انصراف کے باب سے نہیں ہے۔ اگر انصراف کے باب سے ہوتا تو پھر بھی جو ہے اشکال رہتا، اس لیے شیخ نے یہاں پر جو ہے وہ بڑی زبردست بات کہی کہ یہ تسامو عرفی کے باب سے، جیسے ہاتھ میں جو ہے ان کا نشان رہ گیا تو شریعت نے کہا کہ صحیح ہے، وضو صحیح ہے تمہارا، جبکہ 2 دن کے بعد وہ نشان بھی چھوٹتا ہے، تو کچھ تھا تو چھوٹتا ہے نا۔ تو لیکن شریعت نے ادعا کیا کہ تسامو کیا کہ وجودہ کا منزلت عدم ہی، تو جو منافع جس کا آپ نے نام لیا کہ کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے میتے کو، یا آگ جلانے کے لیے، ایندھن کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پانی کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پرندوں کو غذا ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ سارے فائدے جو ہیں بے منزلت المعدوم ہیں اور یہ تسامح عرفی کی بنیاد پر ہیں، انصراف کی بنیاد پر نہیں ہے۔ خوب یہ مطلب تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسی سے حال ظاہر ہو گیا بول اور عذرہ میں اور منی میں، ان تینوں کا حال بھی جو ہے وہ میتے کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا اینن وہی یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ اپلائی کر دیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، ان سے بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا،
اگرچہ بعض فوائد ان سے اٹھائے جاتے ہیں جیسے تسمید یعنی کھاد بنانا، احراق یعنی جلانا ایندھن کے لیے، کما ہوا سیرت و بعض الجساسین من العرب، بعض جو گچکار ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں گچکاری میں. جیسا کہ اس پر سوال بھی واقع ہوا بعض روایات میں، انل جس یعنی گچ یعنی چونا، تو یوقد علیہ الازرا کہ یعنی اس کے اوپر ازرا جو ہے وہ ایندھن کے طور پر جلایا جاتا ہے، وہ ازام الموتا اور مرے ہوئے مردار کی ہڈیاں، وہ یجسس بہ المسجد اور مسجد کو اسی مری ہوئی یعنی مرے ہوئے جانور کی ہڈیوں سے اور اسی ازرا سے جو ہے وہ مسجد کو چونا لگایا جا رہا ہے، گچ کیا جا رہا ہے. جو یجسس، یہ گچ جو ہے وہ فارسی کا تھا، اسے عربی میں لے گئے تو گچ وہ جس بن گیا، تو اسی سے فعل بنا یجسس، تو اسی سے چونا لگایا گیا مسجد کو. مسجد کو ہمیشہ چونا ہی لگتا ہے ویسے. فقال علیہ السلام ان الماء والنار، پانی اور آگ، قد طہرہ، پانی اور آگ نے اس کو پاک کر دیا. بل پھر روایت اشعار بالتقریر، بلکہ روایت میں جو ہے وہ اس رضایت سے جو ہے وہ رضایت کا اشعار بھی ہے، یعنی اس بات کو روایت سمجھا رہی ہے. تو ایک دلالت ہوتی ہے، دلالت سے کم جو ہے وہ یہ اصطلاحیں ایک دفعہ اگر آپ سمجھ لیں گے کہ اشعار جو ہے وہ ایک دفعہ اشارہ ہوتا ہے، ایک دفعہ اشعار ہوتا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ دلالت ہوتی ہے، ایک دفعہ نص ہوتی ہے. تو نص ہے 100%، پھر اس سے نیچے ہے دلالت، دلالت سے نیچے ہے اشعار، اشعار سے نیچے ہے اشارہ. تو وہ بل فی روایت اشعار بالتقریر فتفتن واما ما ذکروا من تنزیل ما دل علی المنع من الانتفاع بالنجس. کہہ رہے ہیں ان روایتوں کا کیا کریں گے جس میں منع کیا گیا کہ نجس العین سے کسی طرح کا بھی فائدہ نہ اٹھائیں. ما ذکرہ، تو اس کو انہوں نے حمل کیا تھا کس کے اوپر؟ یعنی دین کی لاپرواہی، دین کے احکامات کی نجاست کی لاپرواہی. یعنی ایک ایسا شخص جو ان چربیوں کو ڈیل کر رہا ہے، وہ ہاتھ پاک نہیں کرنے والا، اس کے اوپر حمل کیا تھا کہ اس کو مولا نے منع کیا. اور اگر کوئی شخص نجاست اور پاکی کا خیال رکھے اور وہ ان کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے بعد ہاتھ کو دھوئے گا تو اس کے لیے جائز ہے. تو کہنے ہیں کہ ما ذکرہ من تنزیل ما دل علی المنع من الانتفاع بالنجس، جو من من الانتفاع بالنجس تھا اس کو انہوں نے نازل منزلہ کیا تھا، حمل کیا تھا کس کے اوپر؟ علامہ، کس کے اوپر حمل کیا تھا؟ ما یوزن بعدم الاکتراث بالدین، اس شخص کے اوپر جو دین کے احکامات کو ہلکا لیتا ہے، عدم المبالات اور بے پرواہی کرتا ہے. لا من استعملہ لیغسلہ، نہ وہ شخص جو پاکی نجاست کا یعنی پورا خیال رکھتا ہے اور جب وہ ہاتھ لگائے گا تو لیغسلہ یعنی اس کے بعد پھر ہاتھ کو لے جا کے پاک کرے گا. وہ تنزیل بعید، تو یہ تنزیل جو ہے وہ بعید ہے. یہ اس طرح سے روایات کا معنی کرنا، ان کا ہم نکالنا، ان کو ہم کرنا ایک ایسے شخص کے اوپر جو قلت مبالات بالدین رکھتا تھا، اس کو مولا نے منع کیا، یہ ہم جو ہے وہ شیخ کو پسند نہیں آیا. کہہ رہے ایک بات کہی جا سکتی ہے، نام یمکن نہیں ینزل علی الانتفاع بھی علی وجہ الانتفاع بالطاہر بین یستعملہ علی وجہ یوجب تلویث بدنہ وثیابہ، تلویث بدنہ وثیابہ وسائر آلات الانتفاع کالصبغ بالدم وان بنا علی غسل الجمیع عند الحاجۃ الی ما یشترط فیہ الطہارہ. یعنی ممکن ہے کہ ہم انتفاع کو نازل کریں کہ جس طرح سے، یعنی ادھر دیکھیں، لکھ لیں تھوڑا سا، اسے لکھ لیں، اوپر ہیڈنگ لگا ہے الانتفاع بالمیتۃ، الانتفاع بالمیتۃ. اچھا لکیر لگائے نیچے اور اس کے نیچے سوال لکھے ہیں کہ من عن الانتفاع بالمیتہ، المن میم نون این، منع
मना जो कहते हैं ना, المن हाँ, अलमन ओ अनिल इंतिफा बिल मैतते, कॉमा लगाएं इसके बाद, कॉमा ये होता है ना कॉमा, हाँ ये अलमन ओ अनिल इंतिफा बिल मैतते, इसको किस पर हामिल करें? ये जो उन्वान आया है रिवायात में, अलमन व अनिल इंतिफाई बिल मैतते, सवाल ये, इसको लिखे, इसको किस पर हामिल करें? इसको किस पर हामिल करें? आप सवालिया निशान डाल दो। हाँ, अब इसका जवाब अगली लाइन से लिखे। नंबर 1, क़िल्लतुल मुबालात बिद्दीन, किल्लतुल मुबालात बिद्दीन, अल मुबालात बिद्दीन, क़िल्लतुल मुबालात बिद्दीन, ये एक हम लोग गया। दूसरा हम जो है वो नंबर 2 लिखे, नंबर 2 मुबालात बिद्दीन, क़िल्लतुल मुबालात बिद्दीन, इस पर हम करेंगे 2, नंबर 2 क़िल्लतुल मुबालात बिद्दीन, नंबर 2 है क़िल्लतुल मुबालात बिद्दीन। दूसरा है कि उस शख्स के ऊपर, उस शख्स के ऊपर जो नजिस को ताहिर की तरह इस्तेमाल करे। अच्छा, अब आप देखें इन दोनों में जो वो ज़्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों जो हामले हैं, यानी एक शख्स है जो क़िल्लत मुबालात बिद्दीन रखता है, बाकी निजासत का कम ख्याल रखता है। अच्छा, एक उससे थोड़ा सा आगे, वो थोड़ा सा आगे क्या है, यानी वो मैते को भी इसी तरह से इस्तेमाल करता है जैसे ताहिर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके लिए पाकी निजासत कहीं फ़र्क नहीं रखती। जैसे वो बाज़ फिल्मों में देखा कि वो WC में जो कोमोड के अंदर पानी है, अब वो पानी ठीक है उन्होंने बहुत साफ किया हुआ, लेकिन है तो उसी का ना, उसे निकाल के उसने मुंह धो लिया, ठीक है। तो ये यानी जो मुसलमान है, चाहे वो कितना ही गंदा क्यों ना हो, गलीज क्यों नहीं हो, वो ये काम नहीं करेगा। वो जो वहाँ का है वो ये काम कर लेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसको ताहिर की तरह समझ रहे हैं, तो उस पानी को ताहिर पानी की तरह समझे। तो हम इसको जो मना किया गया है रिवायात में कि नजिस से इंतिफा हासिल नहीं कर सकते, उस शख्स के ऊपर हम करेंगे जो मैते को ताहिर की तरह समझता हो, यानी क़िल्लत मुबालात बिद्दीन से भी आगे का बंदा हो, जो पाकी निजासत में किसी तरह का भी फर्क ना करता हो, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। ये युमकिन युकाल में ये बात कह रहे हैं। अब मैं अगर आपको लिखवाता नहीं ना तो ये बात समझा नहीं पाता आपको, ठीक है ना। भंगी आ गया, हाँ, भंगी भी कह सकते हैं कि भंगी के लिए निजासत और पाकी ज्यादा फर्क नहीं करती। वो जो है वो निजासत में भी ऐसे ही हाथ डाल देगा जो हम नहीं डाल सकते। सही है। युमकिन अन युनस्सल अलल इंतिफाई बिही अला वजिल इंतिफाई बित्ताहिर। देखें इस इबारत को, ये इबारत है जो यानी जो मतलब ऊपर आया उससे ही आगे की बात है। कहने मुमकिन है कि इसको नाजिल करें अल इंतिफा बिल अल-मन व अनिल इंतिफा, अलिफ लाम मन, मना के ऊपर जा रहा है। युमकिनन युनज़्ज़लुल मना जो आया इंतिफा बिही वो अला वजिल इंतिफा बित्ताहिर, यानी ये मैते से उस तरह फ़ायदा उठाता है जैसे ताहिर चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। वह ये सामिलहु अला वजिन, इस तरह से इस्तेमाल करता है। यूजिबु तलबीस बदनिही व सियाबिही, कि इसका बदन भी जो आलूदा हो जाता है, इसके कपड़े भी नजिस हो जाते हैं और इसे किसी तरह का ख्याल नहीं रहता। वसाइर व आलातिल इंतिफा, इसके औजार और आलात भी सब नजिस हो जाते हैं। कस्ब के बिदम, उसके लिए खून से वो रंग दे या केमिकल रंग से रंग दे, उसके लिए दोनों बराबर हैं। व इन बना अला गस्ल जमी इंदल हाजते इला मा युशरतु फी तहारा, अगरचे वो बिना रखता है इसके ऊपर कि इन तमाम चीज़ों को धोएगा
جب ضرورت پڑے گی ان چیزوں میں انہیں استعمال کرنا ہوگا جن میں طہارت شرط ہوتی ہے، تب بھی کیونکہ استعمال کر رہا ہے انہیں طاہر کی طرح سے انہیں لے رہا ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر ہم کریں گے منع کو، ایسے شخص کا جو انتفاع ہے میتے سے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر خیال کر کے کرے تو وہ اس شخص کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی نا؟ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ خوب، وفی بعض روایات اشارۃ الی ذالک، بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ بھی آیا ہے۔ ففی الکافی بسندہ عن البشا، کافی میں اپنی سند کے ساتھ بشا سے نقل کیا، قال قلت لابی الحسن علیہ السلام جعلت فداک ان اہل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم فیقطعونها، اہل جبل جو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں وہ غنم کی جو چکی ہے اور چربیاں ہیں وہ ان کے لیے سخت ہوتا ہے، اسے برداشت کر لے وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ فقال حرام یہ میتۃ، کیونکہ آپ زندہ موجود سے بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کوئی عضو اگر کاٹ لے تو وہ مردار ہے، اور کیا ہے؟ زندہ بھی ہے، مردار بھی ہے، اور حرام بھی ہے، اور نجس بھی ہے۔ فقلت جعلت فداک فیستسبح بہا، تو کہا کہ میں آپ کے فدا ہو جاؤں، اس سے چراغ جلائے گا۔ فقال اما علمت انه یصیب الید والثوب وهو حرام، کہا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ہاتھ کو اور کپڑوں کو لگ جائے گا، اور اس میتے کو ہاتھ اور کپڑوں کو لگانا حرام ہے۔ بحملها على حرمت الاستعمال على وجه یوجب تلبیس البدن والثياب، یعنی اس کو ہم حمل کریں گے روایت کو ایسے شخص کے اوپر جو استعمال کر رہا ہے، یعنی اس طرح سے کہ اس کا جو بدن ہے اور اس کے کپڑے ہیں وہ یعنی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایسا شخص اسے استعمال کر رہا ہے، اس طرح سے استعمال کر رہا ہے کہ آلودہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا استعمال اس کے لیے حرام ہے۔ تم روایت کو ایسے شخص کے اوپر حمل کریں گے۔ وَأَمَّا حَمْلُ الْحَرَامِ عَلَى النَّجِسِ، اما رہ گئی بات کہ ہم حرام کو نجس کے اوپر حمل کریں، کما فی الاستعمال علی وجہ یوجب تلبیس البدن والثياب، وَأَمَّا حَمْلُ الْحَرَامِ عَلَى النَّجِسِ كَمَا فِي كَلَامِ بَعْضٍ، اما یہ کہ ہم حرام کو نجس کے اوپر حمل کریں جیسا کہ بعض کے کلام میں آیا فلا شاہد علیہ، اما حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعض فلا شاہد علیہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ حرام کو ہم نجس کے اوپر حمل کریں، اس کے اوپر کوئی شاہد نہیں آیا۔ والروایت فی نجس العین فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ پہلی بات تو ہو رہی ہے کس کی؟ مردار کی۔ ادھر دیکھیے بات کس کی ہو رہی ہے؟ مردار کی، اور مردار نجس العین ہے، تو نجاسات کی تو بات نہیں ہو رہی، مردار کی بات ہوئی۔ مورد روایت جو ہے وہ مردار ہے، میتا ہے، الیات الغنم، تو یعنی اس کے جو کولے یا چکیاں جو ہوتی ہیں وہ ہیں، تو یہ ہے مورد بحث۔ اب آپ اسے سرایت کر دیں متنجس کے اوپر کہ دون متنجس سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا حَمْلُ الْحَرَامِ عَلَى النَّجِسِ، یعنی حرام کو آپ حمل کریں مطلق نجس کے اوپر جیسے کہ کلام بعض میں آیا، تو اس میں کوئی شاہد نہیں ہے روایت میں۔ وہ روایت نجس العین کے بارے میں آئی، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، تو آپ اس روایت کا نقص جو ہے وہ دہن متنجس کے جواز میں جو روایتیں آئیں اس میں آیا کہ دہن متنجس سے چراغ جلا سکتے ہیں، اس سے آپ اس روایت کا نقص نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ متنجس تیل کے بارے میں ایک تیل جو ذاتاً یعنی پاک تھا، اس میں چوہے نے ڈبکی لگا دی اور وہ متنجس ہو گیا، تو اس کو مولا نے کہا کہ اس سے چراغ جلا سکتے ہیں، اور یہ نجس العین ہے اور مردار ہے، اس میں مولا نے کہا کہ اس سے چراغ بھی نہیں جلا سکتے، تو ان روایات سے اس روایت کا نقص آپ نہیں لا سکتے۔ دوبارہ وَأَمَّا حَمْلُ الْحَرَامِ عَلَى النَّجِسِ كَمَا فِي كَلَامِ بَعْضٍ فَلَا شَاهِدَ عَلَيْهِ وَالرِّوَایَةُ فِي نَجِسِ الْعَيْنِ، یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نجس العین کے بارے میں ہے،
ولا ينتقص بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، کیونکہ اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ جو چیز شارع کی نظر میں مبغوض ہو وہ نجس العین ہو نہ متنجس ہو، کما یشیر الیہ قولہ تعالی والرجز فاہجر، رجز سے جو ہے وہ دوری اختیار کرو، اور رجز جو ہے وہ نجس کے اوپر منطبق ہوتا ہے، نجس العین کے اوپر منطبق ہوتا ہے، متنجس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا۔ لکھیں رجز والرجز فاہجر آیت کریمہ میں، قولہ تعالیٰ میں، کچھ بھی لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو آیا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں آیا والرجز فاہجر، یہ رجز والرجز فاہجر، یہ رجز نجس العین پہ منطبق ہوتا ہے، متنجس پر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس کے بعد لکھیے، اب اس کے بعد ایک بحث ہے، ایک اور بحث رہ گئی ہے۔ اب یعنی یہاں تک تو یعنی ہم نے ثابت کر لیا کہ الانتفاع بالنجس یا الانتفاع بالمیتہ، باوجود ہی کہ فتویٰ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی طرح کا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور ہر طرح کا فائدہ اس سے اٹھانا حرام ہے، آیت میں بھی روایت میں بھی، پھر بھی ہم نے وہاں سے نکال لیا نا۔ اب یہ تو کام ہو گیا۔ اب بحث اس میں ہے، دیکھو اب بحث اس میں کہ اس سے معاملہ کر سکتے ہیں یا نہیں، بیچ سکتے ہیں نہیں، بیچنا اصل کام جو ہے وہ بیچ کے پیسے کمانا، تو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، تو بیچیں گے کب؟ اب انتفاعات تو جائز ہو گئے، اب آپ نے جائز کہا کہ یہ کمنزلت المعدوم ہے، یہ ان آفیشیل کام ہے، سائٹ پہ ہوتا ہے، یہ چھپا کے ہوتا ہے، سائٹ پہ ہوتا ہے، انتفاعات ان سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو انتفاع نہیں کہیں گے۔ اب سوال یہ کہ اس انتفاع میں اگر مالیت آ جائے گی، اگر آپ کہیں گے کہ جو مثلا پیشاب اس نے سپلائی کیا، بہت زیادہ تعداد میں سپلائی کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کر دیا، تو اس کی مالیت ہے یا مالیت نہیں ہے؟ تو اگر مالیت ہے تو اس پہ پھر بزنس ہو جائے گا، اگر مالیت نہیں ہے تو پھر اس پہ بزنس نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹرک والا جو ہے وہ تالاب کا پانی پڑا ہوا تھا، نیا نئی بارش ہوئی تھی، وہ وہاں سے بھر کے لے آیا، تو اب یہ جو ہے وہ پانی صاف ہوگا پینے والا، یا پینے والا پانی صاف نہیں ہوگا، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر پینے والا پانی صاف ہوگا تو اس کی مالیت ہو جائے گی، اگر پینے والا پانی صاف نہیں ہوگا تو مالیت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ بحث کر رہے ہیں کہ انتفاع تو جائز ہو گیا، کیا معاملہ بھی جائز ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بیع کرنا بھی اس کا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک جملہ لکھ لو، پھر عبارت کو تطبیق کر لیں گے، اور پھر آج کا درس ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک درس اور ہوگا، تو اس میں پھر جو ہے وہ جو پہلی قسم ہے وہ جو شیخ نے قسم اول کی تھی کہ الاکتساب بالاعیان النجسہ، وہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسری قسم جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مقاصد کی دوسری قسم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک آپ لائن لکھ لیجئے کہ جب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ میتے سے اور نجس العین سے کچھ فائدے اٹھانا جائز ہے۔ میں تو یہاں یہ لکھ دیا کہ انتفاع کا جائز ہو گیا، انتفاع اس کا جائز ہو گیا تو آیا اس کا بیع بھی جائز ہو گیا۔ ہاں یہی ہے، تو جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا بیع بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی فائدے کو بیچنا جائز ہے یا صرف بلیک میں ہی ہوتا رہے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لکھیں، جواب یہ ہے کہ اگر اس فائدے کی مالیت ہوگی،
اگر اس فائدے کی مالیت کو ثابت کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو بے جائز ہوگا، ورنہ جائز ہے۔ اگر اس انتفاع کی مالیت کو ثابت کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو بے جائز ہوگی، ورنہ بے جائز نہیں ہوگی۔ خوب دیکھیں، آپ عبارت کو دیکھیے۔ یہ سما جہاں پر آتا ہے نا، تو زیادہ تر موارد میں جب سما آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا مطلب آ رہا ہے، یعنی پرانا مطلب جو تھا وہ ہم نے انجام دے لیا اور اس وادی کو ہم نے فتح کر لیا، اب نیا مطلب ہے۔ ثم ان منفعۃ النجس المحللۃ للاصل او للنص قد تجعله مالا عرفا، یہ منفعت نجس جسے ہم نے اصل کی بنیاد پر یا نص کی بنیاد پر حلال قرار دیا، کبھی کبھار یہ عرفاً مالیت رکھتا ہے۔ الا انہ منع شارعا بیعہ، مگر یہ کہ شارع نے اس کے بیع سے منع کیا ہے۔ اب یہ اللہ والی جو بات ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیکلی دیکھیں آپ، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفات منزلۃ المعدوم ہے، یا آپ نے کہا تسامح عرفی کی بنیاد پر ہے، تو جب تسامح کی بنیاد پر آپ لے کر کے آ رہے ہیں، یا جس بنیاد پر بھی لا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استفادہ جو ہے اس سے جائز ہے، تو جب استفادہ اس سے جائز ہے تو پھر آپ منع نہیں لے کر آ سکتے کہ منع ہے۔ یا منع لے آؤ، یا ہاں لے آؤ یا نہیں لے آؤ، یا منع لے آؤ یا جواز لے آؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں، یہاں پہ جو ہے پھر گٹ مٹ ہو جائے گا۔ تو یہیں سے طالب علم کا ذہن بھی جو ہے وہ مشوش ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ثم ان منفعۃ النجس المحللۃ للاصل وللنص قد تجعله مالا عرفا الا انه منع شارعا بیعہ كجلد المیتۃ اذا قلنا بجواز الاستسقاء به لغیر الوضوء، جیسا کہ شریعت نے اگر کوئی جلد میتہ سے مشک بناتا ہے، مردار کی کھال سے مشک بنائی اس نے، اور مشک میں اس نے پانی بھرا، اور اس سے جو ہے وہ غیر وضو کے لیے شریعت نے استفادہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اس سے باغوں کو سیراب کرو، یہ کام کر سکتے ہو تم، لیکن اگر تم اسے چاہو کہ وضو کر لو تو وضو نہیں کر سکتے، یہ نجس ہے۔ استسقاء به لغیر الوضو کما ہوا مذہب الجماعت، مذہب جماعت یہ ہے کہ استسقاء بجلد المیتۃ لغیر الوضو جائز ہے، کما ہوا مذہب جماعت مع القول بعدم جواز بیعہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ میتے کو بیچنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، لظاہر الاجماعات المحکیۃ وشعر الخنزیر، اسی طرح سے شعر خنزیر سور کا بال، اذا جوزنا استعمالہ اختیارا، اگر ہم نے حالت اختیار میں اس کے استعمال کو جائز قرار دے دیا تو کبھی کبھار عرف اس کو اس کے اندر مالیت نکال لیتا ہے، اس پہ بزنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ والکلاب الثلاثہ، تین طرح کے کتے، یعنی کلاب کیا کہا تھا ہم نے وہاں پہ جو وہ جی ہاں سلوکیہ تو وہ تھا، لیکن وہ ایک تو وہ گلے کا تھا، یعنی اور ایک جو تھا وہ گھر کا تھا، ہاں، اور ایک جو تھا وہ شکاری تھا۔ تو اس طرح کے جو کتے ہیں، جو عنوانات اس کے اوپر آئے تھے کہ اذا منعنا عن بیعہ، شکاری کتا تو جائز ہے، لیکن جو کتا رکھوالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھیت کی، باغات کی، یا جو کتا جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو کتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا، وہ شکاری کتا جو شکار کھیلتا ہے وہ تو 100% جائز ہے۔ تو یہ جو تین طرح کے کتے ہیں، اذا منعنا عن بیعہا، اگر ہم نے منع کیا ان کے بیع سے، فمثل هذه اموال لا تجوز المعاوضۃ علیہا، تو یہ اموال ہیں لیکن ان پہ معاملہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بعد میں کہہ رہے ہیں وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ هِبَتِهَا،
اب یہ آخوندی توجیحات شروع ہو گئی یہاں پہ، جو ہے وہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جیسے وہ ربا سے بچنے کے ہیلے کلاہ شریع استعمال ہوتی ہے نا، تو کہا کہ بے تو حرام ہے، ایسا کریں آپ ہبا کر دیں اس کو، تو ہبا جائز ہے، ولا یبعد جواز ہبتھا لعدم المانع ما وجود المقتضی، تو مانع ہے نہیں اور مقتضی موجود ہے، فتعمل وقت لا تجلو مالن عرفن، تو کبھی کبھار عرف یہ کہتے ہیں کہ یہ مالیت رکھتے ہیں، کبھی عرف یہ کہتے ہیں کہ مالیت نہیں رکھتے، لعدم ثبوت المنفعت المقصودت منہ لا، اس لیے کہ مقصود یعنی منفعت مقصودہ، یعنی منفعت عامہ، منفعت مقصودہ وہ اس کی حرام ہے، اگرچہ اس کے اندر کچھ فوائد موجود ہیں، کالمیتۃ التی یجوز اطعامها لجواری الطیر والاقاۃ بها والعذرۃ للتسمید، جیسے مردار جسے شکاری پرندوں کو کھلانے کے لیے استعمال کیا جائے، یا ولیقات بہا ایندھن جلانے کے لیے استعمال کیا جائے، والعذرہ للتسمید، اور جو انسان کا فضلہ ہے یا حیوانات کا جو فضلہ ہے، نجس حیوانات کا جو فضلہ ہے، اس کو جو ہے کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا، جیسے گھوڑے کا فضلہ جو ہے وہ کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جائے، فإن الظاہر انہا لا تعد اموالا عرفا، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ عرف میں اموال حساب نہیں کیا جاتے، کما اعترف ابھی جامع المقاصد فی شرح قول علامہ ویجوز اقتناء الاعیان النجسہ لفائدۃ، اچھا بیچنا حرام ہے، ہبہ کرنا جائز ہے، مالیت نہیں رکھتا لیکن اسٹاک کرنا جائز ہے، جب مالیت نہیں رکھتا تو اسٹاک کیوں کر رہے ہیں، مالیت نہیں رکھتا تو کہ نہیں اسٹاک کرنا جائز ہے، اب ان کے نظریے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، والظاہر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الامور الناشی اما عن الاجازت و اما عن کون اصلها مالا للمالک کما لو مات حیوان له او فسد لحم اشتراه للاکل على وجه خرج عن المالیت، کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں اونٹ لے کر کے آیا اور وہ اونٹ مر گیا، تو وہ اونٹ مر گیا تو ابھی یہ جو مرا ہوا اونٹ ہے اس کا فیصلہ بھی میں نے کرنا، یہ نہیں کہ مر گیا تو شارے جو ہے مجھ سے چھین کے کسی اور کو دے دے کہ یہ مر گیا اب تمہارے کام کا نہیں ہے کسی اور کو دے دو، نہیں، ٹھیک ہے میں اس کا اچار ڈالوں یا اس کا سرکہ بناؤں یا اس کو دفن کروں یا اس کا کچھ بھی کروں، یہ میں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ نے اشارے یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارا کھانا اس کا حرام ہے، اسے دعوت نہیں کر سکتے، اس کو کھلا نہیں سکتے، مومنوں کو، انسانوں کو، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ شریعت کر سکتی ہے کہ حرام کر دے، لیکن شریعت یہ نہیں کر سکتی، تو آپ وہ حرام تو ہو گیا اس کے لیے، لیکن حق اختصاص پھر بھی کیا ہوا، باقی رہے گا، اونٹ مر گیا، مردار ہو گیا، لیکن حق اختصاص باقی رہے گا، اسی طرح سے جیسے اگر وہ مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھتا ہے تو جس جگہ وہ بیٹھتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، لیکن وہاں پہ حق اختصاص ہوتا ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ مالیت نہیں رکھتا، اس کا ہبہ کرنا جائز ہے، اس کو اسٹاک کرنا، اقتناء جو ہے وہ اسٹاک کرنا اس کا جائز ہے، جمع کرنا اس کا رکھنا جائز ہے، تو یہ جو ہے وہ اس بابت سے ہو جائے گا کہ ملکیت نہیں رکھتا، مالیت اگر رکھتا تو ملکیت رکھتا، تو جب مالیت ہی نہیں رکھتا تو ملکیت بھی نہیں رکھتا، تو اس کا جو ہے وہ کیا حق اختصاص ہے، لکھے جو چیز مالیت نہیں رکھتی وہ ملکیت بھی نہیں رکھتی، جو چیز مالیت نہیں رکھتی وہ ملکیت بھی نہیں رکھتی، لیکن اس میں حق اختصاص ہے، جو چیز مالیت نہیں رکھتی وہ ملکیت بھی نہیں رکھتی، لیکن اس میں حق اختصاص ہے، وظاہر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الامور الناشی اما عن الحیازت، یعنی ظاہر یہ ہے کہ حق اختصاص جو ان امور میں ثابت ہے جو ناشی ہو رہا ہے یا حیازت سے، یا کیونکہ اصل میں یہ ان کا مالک تھا، وَإِمَّا أَنْ كَوْنَ أَصْلِهَا مَالًا لِلْمَالِكِ، جیسے اونٹ جب خرید کے لایا تھا تو میں اس کا مالک تھا، جب مردار ہو گیا
تو ملکیت چلی گئی، اب حق اختصاص رہ گیا۔ کمل مات حیوان اللہ، جیسے اس کا حیوان جو ہے وہ مر گیا، اور فسد اللہ نشترا ہو، یا جو سالن اس نے بنوایا تھا وہ فاسد ہو گیا، للعقل، عقل کے لیے، علی وجہ خرج عن المالیہ، مالیہ سے نکل گیا، لیکن کیا حق اختصاص باقی رہے گا۔ وظاہر جواز المصلحت علی ھذا الحق بلا عوض بناء علی صحت ھذا الصلح بل مال عوض بناء علی انه لا يؤد ثمنا لنفس العین حتی یکون سخطا بمقتضى الاخبار۔ ظاہر کہہ رہے ہیں کہ مصلحت ہے اس حق کی بنیاد کے اوپر بغیر عوض کے، یعنی وہ مصالحہ کر لے بغیر عوض کے، جواز المصالحت علی ھذا الحق بلا عوض، یعنی وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، لائن میں آگے لگا ہوا ہے، تو ساری رات وہ سویا لائن کے لائن میں آگے رہوں، اور اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں وہ انڈیا کا پہلے ویزا لگتا تھا تو ساری رات کو کسی کو سلاتے تھے، پھر وہ اس کو 200-300 روپے دے کے اور وہ تو وڈرا ہو گیا اور ہٹ گیا، اور آپ اس کی جگہ ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس نے اپنا حق اختصاص جو ہے وہ آپ کو دے دیا، تو عوض کے بدلے میں دیا نا۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، جواز المصالحہ، مصالحت کرے گا اس حق کے اوپر، حق اختصاص کے اوپر، بلا عوض، بغیر عوض کے، پیسوں کے بغیر، بناء علی صحت ھذا الصلح، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ یہ مصالحت صحیح ہے، بلکہ عوض کے اوپر بھی مصالحت کر سکتا ہے، یعنی جیسے وہ کہے کسی مثلا کافر سے کہے کہ تم ایسا کرو، یہ کافر سے، مسلمان سے کہے، بھنگی سے کہے، کسی سے کہے یہ تم اونٹ لے جاؤ اور اتنے پیسے مجھے دے دو، اب وہ اپنے گدھے کو کھلائے، گھوڑے کو کھلائے، جو بھی کرے اس کا مسئلہ، تو بناء علی صحت ھذا الصلح بل مع العوض بناء علی انہ لا یؤد ثمنا لنفس العین۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ معاملہ کرنا تو حرام تھا، تو عین کے لیے اسے ثمن نہیں قرار دیں گے، بلکہ جو حق اختصاص میں رکھتا تھا اس پہ سے جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ اس کے پیسے ہیں، مصالحت کے پیسے ہیں، ثمن نہیں ہے۔ ثمن تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کتنے کی ہے، کتنے کلو ہے، تو میں نے جو ہے وہ مطلب بیچا اس کو کہ بھئی یہ اتنے کلو گوشت ہے اور گوشت فی کلو اتنے کا ہے، تو وہ ہو گئی ثمن۔ یہاں پہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک اختصاص رکھتا تھا، اس پہ سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، تو یہ اس کے پیسے ہیں، حتی یکون صوتا بمقتضی الاخبار۔ تو یہ ثمن نہیں ہوگا، لا یؤد ثمن لنفس العین۔ آپ اشکال نہ کریں کہ یہ ثمن ہے لنفس العین کے اوپر، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ثمن بنا دیا تو پھر یہ اخبار کے مقتضی کے لحاظ سے سود بن جائے گا، اور سود حرام ہے، اس لیے یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔